ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کی ہر معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب دنیا میں رہتے ہوئے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ قحط سالی کی صورتحال ہو، بارشیں نہ ہوتی ہوں اور بارش کی اشد ضرورت ہو، تو ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دو طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگی جا سکتی ہے۔ پہلا جو مشروع طریقہ ہے وہ اللہ کے حضور دعا کرنے کا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، حالات بڑے تنگ ہیں، بارش کی اصل ضرورت ہے، اللہ سے دعا فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ دعا فرمائی تو اللہ نے باران رحمت بھیج دی۔ اور اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی بارش کی دعا کرنا جائز ہے، اجتماعی طور پر بھی بارش کی دعا کرنا جائز ہے۔ تو شرعی لحاظ سے ایک مشروع طریقہ یہ ہے کہ بارش کی اللہ سے دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا، شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر بارش کی ضرورت ہو تو صلاۃ استسقاء، نماز استسقاء جو ہے وہ ادا کی جائے، اور اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے موجود ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے بارش کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا ہے کہ آپ پرانا لباس پہن کر آبادی سے باہر جا کر آپ نے ممبر رکھوایا، ممبر پر پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اپنی چادر کو پلٹا اور اتنے بلند ہاتھ کیے کہ جن کی پشت آسمان کی طرف تھی کہ عام دعا میں آپ اتنے بلند ہاتھ نہیں کرتے تھے، اور پھر آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کروائی کہ جس میں نہ اذان کہی گئی نہ اقامت کہی گئی۔ لہذا جو دوسرا مشروع بارش مانگنے کا طریقہ ہے وہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دن مقرر کر لیا جائے، اس دن مقررہ وقت پر، اور یہ بھی یاد رکھے کہ شرعی لحاظ سے جو اسوہ نبوی سے ہمیں بات ملتی ہے، صلاۃ استسقاء کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اسی وقت ادا کی، ہمیں بھی اسی وقت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اس وقت جس دن بھی طے کر لیا جائے تو مسلمان جمع ہوں، اور خطبہ کے لیے ممبر کا بھی استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں ممبر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلے خطیب خطبہ دے، لوگوں کو گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دلائے، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا تعلق مضبوط کرنے کا درس دے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد مقتدیوں کی طرف امام پشت کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لے اس انداز میں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ سیدھے کی بجائے الٹے ہاتھ جو ہے وہ اٹھائے جائیں، اور اپنے چہرے سے سر سے اوپر ہاتھ نہیں لے جانے چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے۔ تو اس طرح بلند ہاتھ کر کے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک دوسری سنت کہ اگر آپ نے کندھے پر کوئی چادر ہو یا سر پہ کوئی رومال ہو تو اس کو بھی الٹ لینا چاہیے، کہ اس کی بھی اندر والی سائڈ باہر کر لینی چاہیے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ اور اس کے بعد کثرت کے ساتھ آہوزاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی وہ مسنون دعائیں جو نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے بارش کی طلب کرنے کی دعا، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ ایسے ہی دوسری دعا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اور اسی طرح اللہم اسق عبادک و بہائمک
वंशुर रहमतक वहजी बलदकल मैत, और दीगर दुआएं नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो बारिश को तलब करने के लिए अल्लाह से मांगी गई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, वो कसरत के साथ आहुजारी के साथ जो है वो दुआएं मांगी जाएं। और उसके बाद 2 रकात जो है नमाज पढ़ाई जाए, जिसमें सही बुखारी की हदीस नंबर 1024 में नबी करीम अलैहिस्सलाम से सलात इस्तिस्क़ा में जहरी करात जो है वो साबित है। जहरी करात होगी, जहरी जो है यानी बुलंद आवाज़ से करात की जाएगी। 2 रकात जो है वो आम पढ़ी जाएंगी, जैसे साहबा फरमाते हैं कि ईद की तरह 2 रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ाते थे। तो आज भी बहसीयत मुसलमान जब कभी ऐसा मौका आ जाए, अल्लाह की बरान रहमत की हमें अशद ज़रूरत हो, तो आबादी से बाहर जाकर खुले मैदान में मुसलमान सूरज तुलू होने के फ़ौरन बाद इस अंदाज में 2 रकात अदा करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तरीक़े को अपनाने की वजह से हमारी ज़रूरत ज़रूर पूरी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बारिश जो है वो नाज़िल फरमाएंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इस अंदाज़ को अपनाने का हुक्म दिया है, अपने नबी के ज़रिए हमें ये तरीक़ा सिखलाया है, तो हमें भी अपने हुक्मरानों को कोसते रहने का और दूसरों को जो है वो ताने देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे मौका पर जो शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है, हमें वही तरीक़ा अपनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपने से मांगते रहने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।